بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور رعد اس کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے اور سب فرشتے اس کے ڈر سے، اور بجلیاں بیچتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، اور یہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ رعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسن سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس کافر کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا، محمد کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے، چاندی کا، لوہے کا یا پھر تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری۔ انہوں نے واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ایسا بڑا کافر سیاہ دل اور سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور پر نور نے فرمایا کہ اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر سے وہی گفتگو کی اور اتنا مزید کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا ہے نہ پہچانا؟ یہ حضرات پھر واپس ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کی خباثت تو اور ترقی پر ہے۔ ارشاد فرمایا پھر جاؤ۔ صحابہ اکرام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر سے گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا تو ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی۔ کچھ دیر بعد بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ صحابہ اکرام اس کے پاس سے بیٹھے رہے، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں مزید صحابہ کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ سب کہنے لگے، ہاں جی بتائیے، کیا وہ شخص جل گیا؟ انہوں نے کہا، آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ جل گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی آئی ہے، اور بجلیاں بیچتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق و قادر اور ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رعد کی تسبیح سے یہ مراد ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر معمور ہے، اور وہ اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ ناظرین گرامی، آسمانی بجلی کے لیے قرآن اور سائنس کے الگ الگ نظریات ہیں۔ قرآن کے مطابق آسمانی بجلی دراصل بادلوں کو ہانکنے والے رعد فرشتے کے کوڑے سے نکلنے والی آگ اور کڑک کا نام ہے، جیسا کہ سورہ رعد میں ہے۔ سورہ رعد کی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک روز یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چند باتیں دریافت کرنے لگے کہ اے ابو القاسم، رعد کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مقرر ہے، اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو ہانکنے کے وقت اس فرشتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس فرشتے کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، یہ چمک اسی کی آواز ہے۔ یہ روایت مسند احمد سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ جامعہ ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے۔ ان آیات اور حدیث سے رعد اور برق یعنی بجلی کی حقیقت واضح ہو گئی کہ رعد فرشتے کا نام ہے اور برق اس کے کوڑے کی آواز ہے، روشنی ہے جو آگ سے نکلتی ہے، اور گرج اس کی یا اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوڑے کی آگ نکل کر بجلی بن کر کسی جگہ پر گرتی ہے، وہ بھی گرج بن سکتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سائنس آسمانی بجلی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنس کے مطابق بجلی دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بادل اور تیز ہوا ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں۔ آسمانی بجلی میں کروڑوں وولٹ اور کروڑوں امپیئر کرنٹ ہوتا ہے جو کہ زمین پر دو طرح سے لپکتا ہے۔ نمبر 1، جو شخص یا چیز مثلاً عمارت اور درخت وغیرہ اس جگہ کی مناسبت سے اونچے ترین ہوں، ان پر بجلی گر کر زمین میں چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، سائنسدانوں کے مطابق زمین میں بھی مثبت یا منفی چارج ہوتا ہے، اس لیے آسمانی بجلی بھی اس چارج
आकाश की तरफ लपकती है और जमीन में चली जाती है। हद दर्जा वोल्टेज और मेगा एम्पेयर्स की वजह से आसमानी बिजली अपने रास्ते में आने वाली हवा को काट कर चली जाती है, जिस वजह से हवा में इसका सफर मुमकिन होता है। मुसलसल बढ़ता दर्जा हरारत जमीनी माहौल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि जमीन की गर्मी में इजाफा कुदरती आफात की तादाद और शिद्दत में भी इजाफे का सबब बनता है। हालिया तहकीक के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस मुस्तकबिल करीब में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में इजाफा हो जाएगा। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक सन 2100 तक दुनिया में बिजली गिरने के वाकयात 35% तक बढ़ चुके होंगे। मजीद बरआं बिजली गिरने से माहौल के अज्जाए तरकीबी में भी तब्दीली आएगी। माहिरीन ने दर्जा हरारत और बिजली के तूफानों के बाहमी ताल्लुक को समझने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें बिजली के बादलों को मुतहर्रिक करने वाली गर्म तवानाई के ईंधन की पैमाइश की जाती है। आलमी दर्जा हरारत में हर 1 डिग्री इजाफे से आसमानी बिजली गिरने के वाकयात की शरह 12% से बढ़ जाएगी। जब भी आसमानी बिजली गिरती है तो एक कीमियाई रद्द अमल के जरिए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस खारिज करती है। इसका शुमार ग्रीन हाउस गैसों में होता है, जिनसे माहौल को संगीन खतरात लाहक हैं। नाज़रीन गिरामी, बहसीयत मुसलमान हमें कुरान की सच्चाई पर यकीन करना है और साइंस हर बात की तरह कभी न कभी इस बात को भी तस्लीम कर लेगी कि कुरान में बयान हुई सूरह राद की आयत नंबर 13 सच है और आसमानी बिजली पैदा करना वाकई एक फरिश्ते का काम है, क्योंकि वैसे भी साइंस आसमानों में जाकर असल बादल और तेज हवा को अपने काबू में करके अपने इस मफरूजे को साबित करने से कासिर है।